اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ درس حفظہم یعنی 17واں درس، منصوبات شش یعنی منصوبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں چھٹا مورد آج ہم پڑھیں گے اور وہ ہے منادا کا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے 5 مفاعیل کا ذکر یہ کر چکے ہیں، حال اور تمیز کا ذکر جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ جو منصوبات میں سے ہے۔ استغاثہ کا استغاثہ نہیں، استثناء کا ذکر کر چکے ہیں جو کہ منصوباتی میں سے ہے۔ آج ایک اور منصوب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہے منادا۔ ٹھیک ہے، منادا کیا ہے؟ منادا بہت آسان سی بات ہے۔ منادا دیکھیے میری طرف، منادا اس اسم ظاہر کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی حرف ندا کو داخل کیا جائے، حرف ندا کو داخل کر کے جس اسم کو ندا دی جائے، آواز دی جائے، اسے منادا کہتے ہیں۔ اگر آپ خود لفظی ترجمہ بھی جاننا چاہیں تو منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا وہ کہ جس کو ندا دی جائے، ندا کہتے ہیں آواز کو، ٹھیک ہے، اور منادا یعنی وہ کہ جسے ندا دی جائے۔ البتہ یہ کہ ہر اعتبار سے آواز دینے کو نہیں ندا کہتے ہیں، بلکہ ندا کا ایک خاص طریقہ یہ ہو کہ جسے آپ کو پکارنا ہے، سنیے گا، آپ کو جس کو پکارنا ہے آپ اس کے شروع میں حرف ندا میں سے کوئی ایک لے آئیے اور پھر اس میں ظاہر کا تذکرہ کر دیجئے، یہ ہو جائے گا منادا۔ اب یہ جو پکارنا ہے، جو آپ کسی کو بلاتے ہیں دوسرے کو، یہ پکارنا 3 طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ جس کو آپ کو پکارنا ہے وہ آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، آپ کے قریب ہے، نزدیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انسان چلاتا نہیں ہے زور سے آواز نہیں، بلکہ اگر جو قریب بیٹھا ہے اس کو بہت آہستہ سے آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا جو متوسط ہے یعنی تھوڑا سا مطلب درمیانی اعتبار سے بیٹھا ہوا ہے، نہ زیادہ دور ہے نہ زیادہ نزدیک ہے، تو اس کے لیے بھی خاص حرف ہے کہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ دور بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پکارنے کے خاص وہ ہیں۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو جو حروف ندا ہیں کہ جو اس میں ظاہر کے اوپر داخل ہوتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، یا تو وہ نزدیک کے پکارنے کے لیے ہوتے ہیں، یا متوسط، یا پھر جو کیا ہے تیسری قسم کیا ہے کہ جو دور ہے اس کو بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جو نزدیک کے لیے ہوتا ہے اس کو حمزہ کے ذریعے سے انسان پکارتا ہے، آ، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں اے تو فوراً سامنے والا آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ متوسط کے لیے کیا ہے؟ اے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حمزہ اور پھر یا کا استعمال کریں گے تب جا کے اے، یہ متوسط کے لیے ہے۔ اور آیا، حیا، یہ سب جو کیا ہیں، جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، یہ دور کے پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اور اچھی بات آج ذکر کر رہے ہیں آج کے درس میں، وہ یہ ہے کہ خود لفظ یا الف زبر یا، یہ جو ہے یہ تینوں کے درمیان میں مشترک ہے، یہ تینوں کے درمیان میں مشترک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ یا کے ذریعے سے نزدیک والے کو بھی پکار سکتے ہیں، بیچ والے کو بھی پکار سکتے ہیں، جو درمیان میں تھوڑا سا مطلب آپ سے دور بیٹھا ہے، اور جو بہت دور بیٹھا ہے اس کو بھی یا کے ذریعے سے پکارا جا سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو کلمات ندا ہیں ان کی 4 قسمیں ہو گئی۔ نزدیک سے پکارنے کے لیے حمزہ کا استعمال، متوسط کے لیے اے، دور کے لیے آیا اور حیا، اور سب کے لیے مشترک طور پر یا کا استعمال کیا جاتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ظاہر کہ جو کسی بھی ایک حرف ندا کے بعد واقع ہوتا ہے اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ منادا یعنی جس کو پکارا جائے، اور یہ عام طور سے منصوب ہوتا ہے، منادا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اس کے البتہ صورتیں ہیں یعنی اعراب کی، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد پھر پڑھتے ہیں، دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اس پہ غور کر لیجئے، پھر جب اعراب منادا پڑھیں گے تو بتائیں گے کب منصوب ہوگا اور کب جو ہے وہ مبنی ہوگا، یہ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے گا، منادا اسم ظاہری، ہم نے 1000 بار کہا ہے کہ جب کبھی پڑھایا جائے، شرح کیا جائے، توضیح دی جائے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کتابوں میں نہ دیکھا کریں، اس وقت جو ہے وہ استاد کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور جب تطبیق کی جائے، عبارت پڑھی جائے تو اس وقت آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہر وقت جو ہے کیا ہے کتاب میں دیکھتے ہیں، اور الٹا کرتے ہیں، یا کہ جب کتاب میں دیکھنے کا وقت ہوتا ہے تب کہیں اور دیکھنے لگتے ہیں۔ خیر، کہہ رہے منادا اسم ظاہری، منادا ایک ایسا اسم ظاہر ہے کہ بے دنبال یکی از حروف ندا میں آئے، ٹھیک ہے، کہ جو
حروف ندا میں سے کسی ایک کے بعد آتا ہے. بات انشاءاللہ میں نے ابھی توضیح میں بھی آپ کو بتایا کہ جس اسم ظاہر کو آپ کو پکارنا ہے اس کے اوپر کیا کیجیے, آپ حروف ندا میں سے کسی ایک کو داخل کر دیجیے. ٹھیک ہے, تو منادا وہ اسم ظاہر ہے کہ جو حروف ندا میں سے کسی ایک حرف کے بعد آتا ہے. مثال دے رہے ہیں, یا اللہ ہو, یا محمد ہو, یا علی ہو, عام طور سے ہم پکارتے ہیں. بات انشاءاللہ سمجھا دیتے ہیں. اور اسی پر وہابی وغیرہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے, یہ حرام ہے, بدعت ہے, غیر اللہ کو نہیں مدد. اچھا عام طور سے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے انسان, مدد کے لیے. جی خیر, تو یہ حروف. اب آئیے, اب حروف ندا ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ ایک دم سے ذکر کریں گے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہا کہ چار طرح کے حروف ندا ہیں, نزدیک کے لیے, متوسط کے لیے, دور کے لیے اور سب کے لیے. دیکھیے مشترک حروف ندا عبارت انداز. حروف ندا نیچے جو ہیں وہ یہ ہیں. یہ سب سے پہلے حمزہ زبر آ, یہ برائے ندا, یہ نزدیک. اگر کوئی نزدیک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو آپ کو پکارنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے, آ. بات انشاءاللہ. جی اب اس کے بعد اس کا نام لے لیجیے گا, آ فاطمہ ہو, آ علی ہو, آ حسن ہو. ٹھیک ہے, برائے ندا یہ نزدیک. حمزہ جو ہے وہ ہوتا ہے کس کے لیے, نزدیک کے ندا دینے کے لیے, نزدیک کو پکارنے کے لیے. مثال دے رہے ہیں, آ فاطمہ ہو, آ حسن ہو, آ حسین. اے برا یہ ندا یہ متوسط, یہ ندا پکارنے کے لیے ہوتا ہے کس کے لیے, متوسط کے لیے. مثال اے فاطمہ تو, اے حسین ہو, اے حسن ہو. آیا اور حیا یہ دونوں برا یہ ندا یہ دور, یہ دور کے ندا کے لیے. اگر کوئی دور ہے اور اس کو پکارنا ہے, آپ جو اس کے لیے آیا اور حیا کا استعمال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا نام لے لیں گے. مثال دے رہے ہیں, آیا فاطمہ تو, حیا حسین ہو. تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص جس کو آپ کو ندا دینی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کے اوپر آپ آ بھی داخل کر سکتے ہیں اور آیا اور حیا دور کے کلمات بھی داخل کر سکتے ہیں. معیار یہ ہے کہ وہ آپ سے کتنی دوری پر ہے. سمجھ رہے ہیں, اگر وہ نزدیک ہے تو اس پہ آ داخل کریں گے, اور اگر وہ دور ہے تو آیا اور حیا کو داخل کریں گے. بتا دیں انشاءاللہ. پھر چوتھی صورت بتا رہے ہیں کہ یا برا یہ ندا یہ نزدیک, متوسط و دور, یہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کا. مثال یا فاطمہ تو, یا حسین. کوئی مشکل اس کو سمجھنے میں؟ محمد حسن جگ رہے, سو رہے, جگ رہے؟ ہاں, تو سمجھ میں آیا؟ ختم بات, کہاں تک پہنچے؟ ہاں, اب ہمیں پڑھنا ہے اعراب منادا, یعنی منادا کا اعراب, جو کہ اصل میں نحو میں ہمیں مقصد ہے پڑھنے کا. کہہ رہے کہ منادا از نظر اعراب دو حالت دارد. ٹھیک ہے, اعراب کے اعتبار سے منادا کی دو حالت ہے. ٹھیک ہے, اب منادا کون ہے یاد رکھیے گا. منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا اس اسم ظاہر کو کہتے ہیں کہ جو حرف ندا کے بعد آئے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو اسم ظاہر ہے, آیا اس کو آپ منصوب پڑھیں گے یا مرفوع پڑھیں گے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. ہاں, تو کہہ رہے ہیں کہ منادا کے اعراب جو ہے وہ ہمیں دو اعراب ہوتا ہے. پہلا ایک اعراب کیا ہے کہ منادا مبنی بر علامت رفع است. ٹھیک ہے, یعنی مبنی ہوتا ہے کس کے اوپر, یعنی حالت رفع میں جو اس کا اعراب ہوتا ہے, سنیے گا, حالت رفع میں جو اس کا اعراب ہوتا ہے اسی پر وہ مبنی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سے سوال کر رہے ہیں, مفرد کا اعراب حالت رفع میں کیا ہے؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر سنیے گا, اگر منادا نکرہ اور معرفہ ہوگا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مبنی بر ضم ہوگا. اگر منادا مفرد اور معرفہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی بر ضم ہو جائے گا. بات انشاءاللہ. وہ مارکر ہے نہیں ہے؟ ہاں, مفرد اور معرفہ نکرہ نہیں ہے. نہیں تو میں نے نکرہ کہا کیا؟ ہاں, نکرہ نہیں, معرفہ. ہاں, منہ سے نکل گیا ہوگا. وہ تو مارکر کہاں ہے؟ دیکھیے گا. ہاں,
کہاں یہ چل رہا ہے؟ اعراب منادا دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ مبنی بر علامت رفع. یہ کب ہے؟ جب منادا مفرد و معرفہ ہو. بات ہے انشاءاللہ. مثال یا اللہ یا فاطمہ. تو بات ہے انشاءاللہ. اب دیکھیے اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مبنی بر علامت رفع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو مفرد کا اعراب ہوتا ہے، مفرد کا اعراب حالت رفع میں کیا ہے؟ ضمہ ہے. اللہ مفرد ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کہیں یا حرف ندا اور اللہ مبنی بر ضم، منادا مبنی بر ضم. اچھا محلن، اس کا اعراب محلی کیا ہوگا؟ محلن منصوب ہوگا. ہاں چونکہ منادا منصوبات میں سے، لہذا اعراب ظاہری کیا ہے؟ ظاہراً یہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مبنی بر ضم ہے، وہ فی محل نصب منادا. ٹھیک ہے. دوسری صورت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ منصوب. اب یہ تو لکھ ہی نہیں رہا، چلو مشکل نہیں. جب منادا مضاف ہو، ٹھیک ہے. مثال یا غفار الذنوب. ٹھیک ہے. محل شاہد کیا ہے؟ غفارہ. یا حرف ندا، غفارہ مضاف، الذنوب مضاف الیہ. تو یہاں پر غفارہ پڑھیں گے آپ، منصوب پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. بتا دو انشاءاللہ. مارکر جو ہے وہ تھوڑا صحیح رکھا کیجیے آپ لوگ. رہنے ہوگی ضرورت ہے، سمجھ میں آیا؟ تو دیکھیے پھر سے ایک بار بتا رہا ہوں. منادا کے اعراب کے حوالے سے دو اعراب ہے اس کا. ایک اعراب جو ہے کیا ہے؟ مبنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن محلن جو ہے منصوب ہوگا. بات انشاءاللہ. یہ کب ہے؟ کہا کہ جب منادا مفرد اور معرفہ ہوگا. اس صورت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم ہوگا، ٹھیک ہے، اور محلن منصوب ہوگا. دوسرا اعراب کیا ہے؟ کہ منادا منصوب ہوگا. کب؟ کہ جب منادا مضاف ہوگا. بات انشاءاللہ. کسی مضاف الیہ کی طرف، تو اس صورت میں اس کو ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، منصوب پڑھیں گے، یعنی وہ منصوب ہوگا. اور منصوب ہوگا تو گویا کہ قاعدے کے تحت آ جائے گا، کیونکہ ہم نے کیا رکھا ہے؟ منصوبات میں سے منادا پر رکھا ہے. بات واضح؟ دیکھیے اعراب منادا از نظر اعراب دو حالت دار ہے. اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے لحاظ سے منادا کی دو حالتیں ہیں. پہلی حالت مبنی بر علامت رفع. یہ مبنی ہوتا ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا. مبنی بر علامت رفع مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو اعراب اس کا حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی حالت جب وہ مورب ہوتا ہے تو جو اس کا حالت ہوتا ہے اسی کے اوپر مبنی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو اس کا اعراب کے لحاظ جب وہ مورب ہوتا ہے تو جو اس کی حالت ہوتی ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ مفرد کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے. بات انشاءاللہ. تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں کیا کے ساتھ ہے؟ تثنیہ کا الف کے ساتھ. تو اسی پر وہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. بات واضح؟ جی. منادا از نظر اعراب دو حالت ہے. منادا اعراب کے لحاظ سے اس کی دو حالت ہے. پہلی حالت مبنی بر علامت رفع. یہ کب ہے؟ کہ در صورتی کے منادا مفرد معرف باشد. کب؟ کہ جب منادا مفرد ہو اور معرفہ ہو. ٹھیک ہے. مثال دے رہے ہیں یا اللہ ہو یا علی ہو. غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ ہو یہ مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. اس طریقے سے علی مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، لہذا اس کا اعراب کیا کریں گے؟ کہ مبنی بر ضم فی محل نصب. دیکھیے گا لفظ جلالہ اللہ و کلمہ علی، ان دو مثالوں میں یا اللہ اور یا علیوں میں یہ جو لفظ جلالہ ہے اللہ اور کلمہ علی، کہہ رہے یہ مفرد و معرفہ میں باشا، یہ مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ جی. لذا مبنی بر ضم شدین. اب چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مفرد کا اعراب حالت رفع میں ضمہ ہے، لہذا یہ مبنی بر ضم ہو جائے. زیرا ضم علامت رفع آنہاس. کیوں؟ اس لیے کہ ضمہ جو کیا ہے؟ علامت رفع ہے ان کا. ومحلن منصوب. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ محلن
منصوب ہوں گے. واضح انشاءاللہ. دوسری حالت جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ منصوب یہ منصوب ہے در صورتی کے منادا مضاف باشد. یہ کب ہے؟ کہ اس صورت میں کہ جب منادا کیا ہو؟ مضاف ہو. مثال کے طور پر یا غفار الذنوب. واضح انشاءاللہ. یہاں پر محل شاہد کیا ہے ناظم علی؟ غفارہ. غفارہ مضاف ہوا ہے اور ذنوب مضاف الیہ ہے. واضح انشاءاللہ. جی نہیں مبنی نہیں. ہاں صحیح بات ہے, مبنی نہیں رہے گا اصلی حالت. یعنی اگر اس کا آپ کی ترکیب کریں گے یا حرف ندا اور غفارہ منادہ منصوب نصب کی علامت فتحہ. ہاں ٹھیک ہے جی. واضح انشاءاللہ. کوئی مشکل اس میں؟ دیکھیے اب جیسا یہ ایک نقطہ آپ متوجہ ہو جائیے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کہہ رہے حروف ندا برسر اسمی کے دارائے الف و لام باشد در نمی آیت. اور کیجیے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ جس اسم کو آپ کو پکارنا ہے, منادہ بنانا ہے, آپ اس کے شروع میں کیا لا دیجئے؟ حروف ندا میں سے کوئی ایک. ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہے یاد رکھیے گا آپ ہر اسم کے شروع میں حرف ندا کو نہیں استعمال کر سکتے, بلکہ جس اسم کے اوپر الف لام داخل ہوگا اس اسم کے شروع میں یا یعنی حروف ندا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کہہ رہے حروف ندا برسر اسمی کے دارائے الف و لام باشد در نمی آیت. حروف ندا اس اسم کے اوپر کہ جس اسم کے اوپر الف و لام داخل ہوتا ہے اس کے شروع میں وہ نہیں آتے. بنا برین نمی توان گفت. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا. کیا یا الناسو کیوں نہیں ہوگا درست؟ سمیر حیدر کیوں درست نہیں ہوگا؟ یا الناسو چونکہ الناسو کے اوپر جواب, چونکہ الناسو کے اوپر الف لام داخل ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یا النفسو, روحن غازی کہنا صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ النفس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے. اور انشاءاللہ بلکہ باید از کلمہ ایہا برائے مذکر و ایتھا برائے مؤنث استفادہ. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ حضور جب ہم ایسے اسم کے اوپر کہ جس کے اوپر الف لام داخل ہو حرف ندا کو داخل نہیں کر سکتے, تو پھر اگر ہمیں ایسے اسم کو ہی پکارنا ہے, ندا دینی ہے, تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں آپ اس صورت میں دیکھیے کہ جس لفظ کے اوپر آپ کو داخل کرنا ہے یا حرف ندا کو, آپ دیکھیے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر ہے تو اس کے شروع میں ایھا لا دیجیے, اور اگر مؤنث ہے آپ اس کے شروع میں ایتھا لا دیجیے. اس طرح کے آپ کے مثالیں آپ کو قرآن مجید بہت زیادہ مل جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا, آپ دیکھا ہوگا. اور انشاءاللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے استعمال کریں. اور انشاءاللہ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے گا کہ جس لفظ پہ آپ کو حرف ندا داخل کرنا ہے وہ لفظ کون سا ہے. مذکر ہے تو ایھا اور مؤنث ہے تو ایتھا. آسان سی بات ہے. دیکھیے مثال کے دے رہے یا ایھا الناس, کوئی ایک آیت سنا یا ایھا الناس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے کوئی ایک آیت یا ایھا الناس اس سے شروع ہو رہی ہے. جلدی آپ یا ایھا الناس آنا چاہیے. یا ایھا الناس یہ کہاں سے آیت گڑھ رہے کیا؟ ہاں جی یا ایھا الناس سے بول رہا ہوں. کوئی ایک ایسی آیت کہ جو یا ایھا الناس سے شروع ہو. فیض علی کیا؟ ہاں جی دیکھیں نہیں پتہ ہے تو کہہ دیجیے کہ نہیں معلوم, آیت کرنا صحیح نہیں ہے. شاباش. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. روحن غازی کوئی اور آیت ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس سے کہہ رہا ہوں, سوال نہیں سمجھ رہا جب بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی آیت جو الناس سے شروع ہو. ہاں یا ایھا الذین یا ایھا الذین شروع میں آیا. ایسی آیت یا سب ٹھیک.
یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ہے یا ایھا نہیں یا ایھا الناس. خیر ٹھیک ہے. تو دیکھیے مثال دے رہے ہیں دو مثال دے رہے ہیں, ایک مثال مذکر کی اور ایک مثال جو ہے وہ مؤنث کی دے رہے ہیں. آپ دیکھیں یا ایھا الناس, یہ مثال ہے کہ جس کے اوپر یا داخل ہوا ہے, الناس یہ مذکر ہے لہذا یہاں پر ایھا کا استعمال کریں گے. اچھا یہاں پر جو یا داخل ہو رہا ہے النفس, یہ کیا ہے, یہ نفس مؤنث ہے لہذا اس کے اوپر ایتھا کا استعمال کریں گے. یا ایھا الناس اور یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھیے گا کہہ رہے کلمہ اللہ از قاعدہ فوق استثناء می شود. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. کہہ رہے کہ ابھی جو اوپر ہم نے قاعدہ بتایا آپ کو, کیا قاعدہ بتایا ہے کہ جس اسم ظاہر کے اوپر آپ حرف ندا کو داخل کر دیں گے وہ اسم ظاہر منادہ ہو جائے گا, ہے نا. اور ہم نے کہا کہ لیکن اگر کوئی اسم ظاہر ایسا ہے کہ جس کے شروع میں الف لام داخل ہے تو اس کے اوپر حرف ندا کو داخل نہیں کر سکتے. داخل اگر کرنا ہے تو کیا کریں گے, اگر وہ اسم ظاہر مذکر ہے تو ایھا, مؤنث ہے تو ایتھا. لیکن کہہ رہے اس قاعدے سے, اس قانون سے ایک لفظ کیا ہے خارج ہے, وہ کیا ہے لفظ جلالہ. اللہ, لفظ اللہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو الف لام کو رکھتے ہوئے بھی اس کے اوپر آپ یا کو داخل کر سکتے ہیں. یعنی آپ یا کہہ سکتے ہیں یا اللہ, اور ہم کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کون سے دعا ہے یہ؟ الگ سے کچھ پڑھتے نہیں ہے, صرف نحو اور صرف پڑھتے ہیں آپ لوگ. یہ کون سی دعا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کون سی دعا ہے؟ حدیث میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غیبت کا زمانہ ہوگا, سنیے گا بہت ہی بڑی بات ہے, جب غیبت کا زمانہ ہوگا تو لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اپنے حال پر باقی نہیں رہے گا. عالم یہ ہوگا کہ لوگ یصبح مومنا ویمسی کافرا ویصبح کافرا ویمسی مومنا. عالم یہ ہوگا غیبت کے زمانے میں کہ جب لوگ صبح کریں گے تو صبح کے وقت مومن ہوں گے اور جب شام آئے گی تو وہ کافر ہو چکے ہیں. یا اسی کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صبح کریں گے تو صبح میں کافر ہوں گے اور شام کے وقت مومن ہو جائیں گے. تو غیبت کے زمانے میں انسان کا ایمان اپنے حال پر باقی نہیں رہے گا, ایمان کے تزلزل کا زمانہ ہوگا. یہ وجہ ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, کہ امام زمانہ جب غیبت فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے, ٹھیک اس طرح جس طریقے سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. تو غیبت کا زمانہ خطرناک زمانہ ہے, انسان کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ایسے عالم میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص, سنیے گا, غیبت کے زمانے میں کوئی اپنے ایمان پر باقی نہیں رہے گا مگر سوائے اس شخص کے کہ جو غیبت کے زمانے میں اس دعا کو پڑھتا ہے, جسے دعائے غریق کہتے ہیں. غریق غرق سے نکلا ہے غریق, غریق یعنی غرق ہونے والوں کی دعا. ہم سب جو کیا ہیں ابھی غیبت کے زمانے میں غرق ہو رہے ہیں, تو اگر غرق ہونے سے بچنا ہے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہوگی. کون سی دعا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کو یاد کر لیجئے اور ہمیشہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں, اس لیے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اسی کا ایمان زمانے غیبت میں حفاظت کے ساتھ رہے گا اور انسان کی حفاظت نہیں ہو سکے. آپ بات ان شاء اللہ ٹھیک. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قاعدہ تھا کہ اگر کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہے تو اس پر آپ حروف ندا کو داخل نہیں کر سکتے. کہ اس قاعدے سے لفظ جلالہ, یعنی لفظ جلالہ نہیں, لفظ اللہ, لفظ اللہ کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے, عز شانہ جل جلالہ. تو اس کے جو احکام ہیں وہ خاص ہیں, یہ اس لفظ کے اپنے خاص احکام ہیں. اور انشاءاللہ لہٰذا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یا کو داخل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کلمہ اللہ از قاعدہ فوق استثناء میں اوپر والے قاعدے سے کلمہ اللہ یہ مستثنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ حکم جاری نہیں ہوگا, وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. و برائے ندائے آن نیازی بے ایھا نیست, ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے اوپر یا کو داخل کرنا ہے تو پھر یہاں پر آپ کو ضرورت ہے ایھا داخل کرنے کی یا نہیں؟ یہاں پر آپ کو ایھا داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ڈائریکٹ آپ جو کیا ہے یا کو داخل کر کے یا اللہ کو پکار سکتے ہیں, جو کہ آپ صبح و شام پکارتے ہیں. کہہ سکتے ہیں یا اللہ, ایھا کہنے کی ضرورت.
بات بات ان شاء اللہ ٹھیک ہے. چونکہ اس کا فلسفہ کیا ہے پتہ ہے؟ چونکہ بہرحال ایوہا میں جو ہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ہا بودھ کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے. اور انسان اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم تم سے تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہے نا. پروردگار ہم سے دور ہی کب ہے جس کے لیے ہم کیا کریں، وہ بعید والے کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں. اور انشاءاللہ بہرحال سب سے زیادہ انسان سے جو قریب ہے ٹھیک ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے، جو انسان کے کیا ہے یعنی ان چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ جو انسان کے دل میں خطور کرتی ہے. یعنی انسان اس کو بس سمجھ لیجیے کہ بس دل میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے، جانتا ہے. خائنۃ العیون سے بھی واقف ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے نظروں میں جو چیزیں رکھتا ہے انسان اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہے، آشنا ہے. بات ان شاء اللہ. تو بہرحال خدا تعالیٰ ہم سے دور نہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہے ہاں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرو، اس لیے فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، اس لیے کہ جو شاہد ہے وہی حاکم ہے. پروردگار عالم شاہد ہے، شاہد ہے. اس کی آیت کون بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہے کوئی آیت اس حوالے سے؟ چلیے بھائی ریکارڈنگ بند کرتے ہیں، پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.